قومی احتساب بیورو 60 ارب روپے کے القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے قریبی دوست زلفی بخاری کے علاوہ سابق خاتون اول بشرا بی بی سے بھی فوجداری تفتیش کرے گا۔ اس ضمن میں یہ سوال اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ برطانوی ادارے NCA سے حاصل شدہ رقم کو کس قانون کے تحت سپریم کورٹ کے کھاتے میں رکھا گیا اور یہ رقم کورٹ کے کس کھاتے میں جمع کرائی گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ القادر ٹرسٹ اسکینڈل کی تحقیقات شروع کرنے سے قبل نیب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے ان تمام ارکان کو طلب کیا تھا جنہوں نے 3 دسمبر 2019 کے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شرکت کی تھی، جس میں بند لفافے کے ذریعے برطانوی ادارے NCA سے موصولہ رقم کو قومی خزانے میں جمع کرانے کی بجائے سپریم کورٹ کو دے دیا گیا تھا۔ اس ساری غیر قانونی کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ 60 ارب روپے کی یہ خطیر رقم اس کاروباری شخص پر سپریم کورٹ کی جانب سے عائد جرمانے کے طور پر ادا کر دی جائے، جس کے کالے دھن کو برطانوی ادارے نے سراغ ملنے پر پاکستان کی حکومت کو لوٹا دیا تھا۔ بعد ازاں اس کاروباری شخصیت نے سوہاوا ضلع جہلم میں 458 کنال سے زیادہ اراضی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو دے دی تھی، جس کی مالیت 7 ارب روپے بنتی ہے۔ علاوہ ازیں 240 کنال اراضی بنی گالہ میں بشرا بی بی کے دوست فرا گوگی کے نام پر منتقل کی گئی۔ عمران خان نے ہفتے کی شب اپنے ویڈیو خطاب میں پہلی مرتبہ اعتراف کر لیا ہے کہ یہ رقم سپریم کورٹ کو دے دی گئی تھی، جسے نیب مقدمے کی کارروائی کا حصہ بنائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ سال 29 نومبر اور 15 دسمبر کو زلفی بخاری کو اس مقدمے میں طلب کیا گیا تھا، جنہیں پہلے ہاتھ کے طور پر سوہاوا کی اراضی منتقل ہوئی تھی۔ وہ نیب کے روبرو پیش نہیں ہوئے۔ نیب نے اپنے سربراہ کے خلاف عمران خان کی حادثہ سرائی پر کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہوئے فی الوقت اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ عمران خان نیب اور دیگر شخصیات کے خلاف گالم گلوچ کر کے اپنے جرم سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیب نے تحقیقاتی عمل کے دوران یہ سوال اٹھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ برطانوی ادارے NCA سے حاصل شدہ رقم کو کس قانون کے تحت سپریم کورٹ کے کھاتے میں رکھا گیا اور اسے کورٹ کے کون سے کھاتے میں جمع کرایا گیا۔ واضح رہے کہ عمران کابینہ کے اجلاس کے 4 وزراء نے اسی وقت نشاندہی کر دی تھی کہ جس طرح برطانیہ سے موصولہ رقم کو سرکاری خزانے کے بجائے سپریم کورٹ میں کسی کے جرمانے کی ادائیگی کے لیے جمع کرایا جا رہا ہے، اس میں یہ سیدھے بھاؤ نیب کا مقدمہ بنے گا۔ ذرائع کے مطابق عمران حکومت کے خود ساختہ ادارے ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر نے اس میں 2 ارب روپے وصول کیے۔ اب وہ مفرور ہو کر بیرون ملک پناہ گزین ہیں۔ القادر یونیورسٹی جس کے نام پر اراضی حاصل کی گئی تھی، اسے پنجاب کا ہائر ایجوکیشن کمیشن بطور تعلیمی ادارہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس القادر ٹرسٹ کو 18 کروڑ روپے کی رقم آپریشنل اخراجات کی شکل میں وصول ہوئی، جبکہ ریکارڈ میں 8.5 کروڑ کے اخراجات ظاہر کیے گئے ہیں۔ عمران خان نے 5 مئی 2019 کو اس ٹرسٹ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا، جس کے بعد مالی معاملات کے غبن سامنے آئے۔ ذرائع کے مطابق نیب اس مقدمے کی تفتیش کو آگے بڑھائے گا اور اس سلسلے میں زلفی بخاری، عمران خان اور بشرا بی بی تینوں کو طلب کیا جائے گا۔ قبل ازیں ان کی طرف سے نیب کو اپنے موقف کی حمایت میں کوئی دستاویز پیش نہیں کی گئیں۔ نیب کا کہنا ہے کہ سنگین کرپشن کے اس مقدمے میں عمران نے تفتیشی حکام سے رجوع کرنے میں حیل و حجت سے کام لیا اور وہ اپنی صفائی دینے میں ناکام رہے، تو قومی احتساب بیورو ان کی ضمانت منسوخ کرانے کی غرض سے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔